بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں خوبصورت آواز کے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ خوبصورت آواز کے متعلق بھی لوگ بڑے عجیب عجیب کارنامے کرتے ہیں، یقین جانیں۔ پریکٹس کرنی ہے، آواز خوبصورت کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، ساری زندگی ہمارے گلے صاف کرتے ہی گزر جاتی ہے۔ اس کا بالآخر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ نہ ساری زندگی گلے ہی صاف ہوتے ہیں، نہ ہمیں خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ یاد رکھیے، گلے کو صاف رکھنا، گلے کو صاف کرنا یہ اور چیز ہے، اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا یہ اور چیز ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، آپ ایک گاڑی آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کو چلاتے نہیں ہیں، اپنی جگہ کے اوپر وہ گاڑی کھڑی ہے، آپ روزانہ اس کے ٹائر کو پانی سے دھوتے ہیں، اس کو آئل اور تیل کے ساتھ آپ روزانہ اس کے ٹائروں کو چمکاتے ہیں۔ کیا ایک سال کے بعد یہ گاڑی چلنے کے قابل رہے گی؟ بھائی کیا ہوا؟ وہ ٹائروں پہ چلتی ہے نا، تو ٹائر تو روزانہ دھوتے ہیں آپ، پھر ایک سال بعد اس نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کتابیں پڑھ کے تمام تر اصول پڑھ لیے ہیں۔ گاڑی کا گیئر یہ ہوتا ہے، ریورس کے لیے کون سا پارٹ استعمال ہوتا ہے، اور جس وقت گاڑی کو پہلے گیئر میں چلاتے ہیں تو کتنی رفتار کے بعد دوسرا گیئر لگاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا، لیکن آپ کو ڈرائیونگ آ گئی؟ نہیں آئی۔ اسی طرح ہی یاد رکھیے، ساری زندگی گلے کے لیے آپ غرارے کرتے رہیں، گلے کے لیے دوائیں استعمال کرتے رہیں، لیکن عزیزو، آپ کا گلا صاف تبھی ہوگا، پڑھنا تب آئے گا جب آپ پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے نعت خوان ہیں یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، جو آوازوں کے اندر سپر ہٹ لوگ مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسٹوڈیو بنائے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کو فرصت ملتی ہے، جب بھی وہ وقتاً فوقتاً اس اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر اپنی آواز کی ریہرسلنگ اور پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ آواز کی پریکٹس کرتا ہے نا، تو ایک دن پریکٹس کی، 4 دن چھوڑ دیا، یاد رکھیے اگر 40 دن بندہ پریکٹس کرتا رہے مسلسل، اور ایک دن اس سے پریکٹس کرنے میں ناغہ ہو گیا، تو بندہ 40 دن ریورس ہو جاتا ہے، اور جو لوگ پریکٹس کرتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پچھلے دنوں کے اندر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، میں نے اس کے اندر ایک چیز بتائی تھی آپ حضرات کو کہ فجر کی نماز کے بعد گرم پانی کے اندر توت سیاہ کے 2-3 چمچے ڈال کے وہ پئیں، آپ کا زندگی میں کبھی بھی گلا خراب نہیں ہوگا۔ بڑی زبردست بات ہے کہ ماشاءاللہ لوگ توت سیاہ پیتے جا رہے ہیں، پڑھ کوئی نہیں رہے۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے نماز کے فضائل کے اوپر گفتگو کی۔ آخر پہ جب بات ختم کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، بھائی ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ نماز سے پہلے آپ لوگوں نے وضو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو جو گلے صاف کرنے کے طریقے بتائے ہیں نا، وہ گلے صاف کرنے کے طریقے کارآمد تب ہیں جب آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آواز کی ریہرسلنگ، آواز کی پریکٹس، جو مصر کے پرانے شیوخ تھے نا، بڑے بڑے قراء گزرے ہیں، جو پرانے لوگ تھے وہ محفلوں کے محتاج نہ تھے۔ آج کل ہمارے جیسے لوگ تو جب تک کوئی محفل لگی نہیں، ہم نے خود گھر میں پریکٹس کوئی نہیں کرنی ہوتی، ریہرسلنگ کوئی نہیں کرنی ہوتی، پڑھنا کوئی نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، ان لوگوں کی ڈیلی کی ترتیب تھی۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر ان کی اگر محافل کی 10 تلاوتیں ہیں نا، تو 80 یا 90 تلاوتیں ان کی اسٹوڈیو کی ہیں، جو گھر کے اندر، اسٹوڈیو کے اندر بھی دیکھیں، اگر اسٹوڈیو میں کی ہوئی ریکارڈنگ ہو نا تو وہ سنائی دیتی ہے، خوبصورت آواز ہوتی ہے، خوبصورت ایکو لگا ہوتا ہے، لیکن ایک بالکل سمپل جگہ پہ بیٹھ کے پڑھو، صاف نظر آتا ہے لوکل قسم کی ویڈیو ہے۔ بہت بڑا نام گزرا شیخ کامل یوسف البہتیمی، بہت بڑا نام ہے۔ قاری عبدالباسط کو ان کی تلاوتیں سن کے شوق ہوا تھا۔ تذکرہ قراء کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، کامل یوسف البہتیمی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا شیخ، بہت بڑا استاد ہے۔ ان کی اکثر تلاوتیں ایسی سادی ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں۔ بہت بڑے جو گلوکار ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے اتنے پروگرامات نہیں لگتے جو
جتنا وہ لوگ تنہائی کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ایک دوست میرے پاس تلاوت سیکھنے کے لیے آئے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مجھے فلاں قاری کی تلاوت کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا یار تو نے ایک تھوڑا سا کام کرنا ہے، ایک یہ کہ اس کی کوئی ایک تلاوت پکڑ کے نہ آپ نے اس کی تلاوت کو سننا ہے، ڈیلی سننا ہے، روزانہ، جب تک وہ یاد نہیں ہوتی. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت اس قاری کے نام پہ صدقہ کرنا ہے. آپ نے 5 روپے ہوں 10 روپے ہوں، اس صدقے کا جو اصال ثواب ہوگا نا آپ نے ان قاری صاحب کو بھیجنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آج ماشاءاللہ 7 سال ہو گئے وہ میرے دوست صدقہ باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں لیکن تلاوت کی پریکٹس کوئی نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں کہ ان کی آواز میں فرق آنے کا کوئی چانس ہے؟ اس لیے آواز کے اندر جو فرق آتا ہے نا، آپ کا گلا جو صاف ہوتا ہے، آپ کو جو پڑھنے کا ڈھنگ آتا ہے، وہ صرف اور صرف آئے گا پریکٹس سے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی بندہ ڈیلی کی بنیاد پہ پریکٹس کرتا ہے، کسی چیز کے پرہیز نہ کرے سوائے ٹھنڈے پانی کے. ٹھنڈا پانی ہر صورت میں نقصان دیتا ہے، چاہے بندے کا آواز کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی آئس کریم، ٹھنڈی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، باقی کسی چیز سے گلا خراب نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ آواز کی پریکٹس نہیں کرتے، جو کھاتے ہیں وہی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، آواز کی پریکٹس، ریہرسلنگ بہت بڑی چیز ہے. مجھے امید ہے کہ میری اس گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. دیکھیں اگر آپ ڈیلی کی پریکٹس کرتے ہیں تو دوائیاں آپ کی آواز پہ جا کے اثر کرتی ہیں. آپ غرارے کرتے ہیں، وہ غرارے جا کے آپ کی آواز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر آپ گلے کے لیے کچھ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جا کے آپ کی آواز پہ اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج میں نے مشق کی، میں نے پریکٹس کی، میرا گلا ساری تلاوت میں گڑ 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 کرتا رہا. اب میں غرارے کر کے دوسرے دن آؤں گا، اب تقریباً کوئی 10 منٹ کی تلاوت 15 منٹ کی تلاوت بہتر ہو جائے گی، باقی تلاوت ساری ویسی ہے. تیسرے دن پھر غرارے کر کے آؤں گا، اب گلا تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا نا. ایک ہے کہ میں روزانہ غرارے کرتا جا رہا ہوں، وہ میرے گلے کو تو مینٹین رکھے گا، میری آواز کو مینٹین نہیں رکھ سکتا. آواز کے اندر جو مینٹیننگ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. آپ کی پریکٹس کتنی ہے، آپ کی ریہرسلنگ کتنی ہے. اس لیے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں نا، پریکٹس نہ چھوڑیے. آواز کی پریکٹس فرض ہے. شیخ مشاری الافاسی بہت بڑا نام ہے، دیکھیں کویت کے بہت مشہور و معروف قاری ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر آج آپ قرآن کی کوئی صورت، یہ دنیا کے واحد قاری ہیں جن کے کتنے قرآن کریم، انگنت قرآن کریم یوٹیوب اور گوگل کے اوپر اپلوڈ ہیں. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ان کو ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ آپ کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں، مزاحیہ انداز میں. شیخ نے کہا 2. اس نے کہا شیخ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں؟ اس نے کہا جی. تو شیخ جس وقت دیکھا انہوں نے کہ یہ میری بات پہ بڑا یہ تعجب کر رہا ہے، وہ بات میرے دوست سمجھ نہیں سکے، وہ اس کو پکڑ کے گھر لے گئے. شیخ مشاری الافاسی کہنے لگے کہ ایک میری شادی ہوئی ہے اس عورت سے جو دروازے کے پرلی طرف ہے، جو میرے گھر میں ہے، وہ جو میرے دوست تھے وہ مہمان خانے میں کھڑے تھے. اور دوسری میری شادی اس کمرے کے ساتھ ہوئی ہے جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں میرا اسٹوڈیو ہے، میری ساری سیٹنگ ہے یہاں پہ. میں زندگی میں جب اس بیوی سے فارغ ہوتا ہوں نا، اس اسٹوڈیو والی بیوی کو ٹائم دیتا ہوں. جب اسٹوڈیو سے فارغ ہوتا ہوں تو میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. جو بچوں سے ٹائم بچتا ہے وہ میں اسٹوڈیو کو دیتا ہوں. گویا کہ زندگی میں انہوں نے اسٹوڈیو والے کام کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے نامی گرامی آواز کے میدانوں میں نام بنایا نا، وہ اپنی آواز کی پریکٹس، آواز کی ریہرسلنگ کو چھوڑتے نہیں ہیں. بعض میرے دوست مجھے واٹس ایپ پہ کئی پیغامات بھیج چکے ہیں، قاری صاحب ہم مسجد کے اندر امام ہیں اور ہمارا گلا کسی کام کا نہیں ہے، ہم فجر کی نماز بہت زیادہ مشکل کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا فجر کی نماز کی پریکٹس میں
دن میں کتنی دیر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو ویڈیو میری لمبی ہو گئی ہے بہت، انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. آپ کو امید ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر اپنی آواز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی بننا چاہتے ہیں نا پیارے بھائی، تو پڑھنے کی کوشش کیجیے، پریکٹس، ریہرسلنگ، اس کے بعد ہی جا کے آپ کا گلا، آپ کی آواز، آپ کا سانس بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ مشق نہیں کرتے، حکیم لقمان کی دوائیاں استعمال کر لینا، آپ کے گلے نے سٹ کوئی نہیں ہونا. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.